بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے اللہ، زدنا، بڑھا دے ہمیں، ولا تنقصنا، اور کم نہ کر۔ اور بہت جامع الفاظ، بہت جامع الفاظ، یہ نہیں لکھا گیا کہ کہا گیا کہ کیا کس میں بڑھا دے اور کس میں کم نہ کر۔ آپ اللہ سے ہمیشہ خیر ہی مانگتے ہیں نا، پیچھے ہم نے جتنی بھی دعائیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے اللہ سے خیر کا سوال کیا ہے اور منکرات سے بچنے کی وہ مانگی ہے، توفیق مانگی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بڑھا دیجئے، کس میں؟ ہر طرح کی خیر میں، دنیا کی خیر میں، آخرت کی خیر میں، اولاد میں، مال میں، صحت میں، ہر چیز میں، علم میں۔ خیر کو آپ امبریکٹ کر سکتے ہیں نا، ہر بھلی چیز، ہر بھلی چیز، لوگوں کی طرف سے ملنے والی خیر میں، لوگوں کی طرف سے جو معاملات ہیں اس میں جو ڈیلنگ کرنے لگا ہوں، کوئی پبلک ڈیل کر رہا ہوں، کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہوں، میں کچھ بھی کر رہا ہوں، سبحان اللہ، مسنون دعاؤں کے الفاظ بہت ہی جامع ہوتے ہیں۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، آپ ہمیں بڑھا دیں، کم نہ کریں، ہماری مین پاور کو بڑھا دیں، ہماری آپس کی اسٹرینتھ کو بڑھا دیں، مومنوں کو، مسلمانوں کی آپس میں اتفاق کو بڑھا دیں، کم نہ کریں۔ وَأَكْرِمْنَا، اور ہمیں عزت دیں، وَلَا تُحِنَّا، اور ہماری تذلیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری عزت میں اضافہ ہی کریں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے عیب پوشید کریں اور سب کے پردے رکھیں۔ ولا تہنا، اور ہمیں رسوا نہ کرے، نہ لوگوں کے حوالے کرے، نہ کسی اور طریقے سے کہیں پر بھی ہماری رسوائی ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وآتنا ولا تحرمنا، اور ہمیں عطا کیجئے اور محروم نہ کیجئے۔ وآثرنا ولا تؤثر علینا، اور ہمیں غالب کیجئے، ہمیں مغلوب نہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں دوسروں پر مقدم کیجئے، دوسروں کو ہمارے اوپر مقدم نہ کیجئے، ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر حاوی نہ کیجئے، بلکہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے اوپر غلبہ دے۔ اسی طرح بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں، انسان نہیں، معاملات۔ بعض اوقات آپ اوور برڈن ہو جاتے ہیں، ضروری کام ہے سارے، لیکن آپ اوور برڈن ہو رہے ہیں، وہ آپ کام آپ کو اوپر غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہم یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ چیزیں غالب نہ آئیں، بلکہ ہمیں اتنی کیپبلٹی دیجئے، اتنی ہمیں صلاحیتیں دیجئے، اتنی ہمیں انرجیز دیجئے کہ ہم اپنے معاملات کے اوپر غالب آ جائیں، ہم ان کو پورا کر لیں۔ وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، اور ہمیں راضی کر دیجئے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اور بندہ اللہ سے راضی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو وہ دنیا میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھیں وہ راضی رہے، اور دنیا ہی میں اس کی حالت بعض اوقات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیں جس سے وہ راضی ہو جائے، اور پھر یہ کہ دوسری جو چیز ہے وہ آخرت میں راضی ہونا، یعنی دنیا میں انسان صبر شکر کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے۔ ٹھیک ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو اللہ بھی بندے سے راضی اور بندہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے سے راضی کیسے ہوتے؟ جب بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعائیں بھی پڑھنے کی، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے اس دور میں جبکہ بہت آسان ہو گیا میسج فارورڈ کرنا، تو لوگ ملٹیپل میسیجز آپ کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور ایک میل باکس آپ کا جو ان باکس ہے وہ بھر جاتا ہے بری طرح۔ بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس میں بھی ٹائم نہ لگائیں، بہت سفیشینٹ سب کے پاس جو ہے وہ دعائیں بھی موجود ہیں آج کے لیے، اور مطلب رمضان کے لیے، اور نیکیوں کی بھی وہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اعمال، سب کچھ۔ اور باقی کے دن جو ہیں بجائے میسج پڑھنے اور فارورڈ کرنے کے، جو چیزیں پتہ ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی ہم زیادہ کوشش کریں۔ دن بھر اتنے سارے میسیجز جو آتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے تو کھول کے بھی نہیں دیکھے جاتے کہ اس میں ہے کیا، کیونکہ ایک روٹین کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ ہم بعض اوقات بار بار مختلف جگہوں سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا روک لگائیے، کوشش کریں کہ سسٹمیٹکلی جو ہے وہ کام کریں، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور جو ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں ریگولرلی، ہم اس کے اوپر عمل کرنے میں وقت لگائیں۔
چلیں آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور آج کی حدیث جو ہے وہ ہے، حدیث ہے ان ابی سعید سعد ابن سنان خدری، ابن سعید سعد بن سنان الخدری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر نہ تم نقصان دو، ولا ضرار اور نہ تم نقصان اٹھاؤ، ولا ضرار اور نہ تم نقصان دینے والے بنو، نہ تم نقصان اٹھاؤ اور نہ تم کسی کو نقصان دینے والے بنو۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہی جو ہے احکامات سکھاتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہمسائے اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ تو اسلام جو ہے، ہمارا دین جو ہے، یہ ہمیں حسن معاشرت سکھاتا ہے۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اور کسی نے اگر آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کو بدلے میں، جب آپ اس سے بدلہ لیں تب بھی اس کو آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، یعنی بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہ ہو، آپ کی طرف سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ دشمن جو اسلام کے ہیں ان سے جب جنگ کرنے کا موقع ہوتا ہے، جبکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جب اللہ کی راہ میں آپ ان لوگوں سے قتال کریں جو آپ سے قتال کر رہے ہیں، اور زیادتی نہ کریں، اس میں بھی زیادتی نہ کریں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ضرر پہنچانے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ آپ نے پڑھا سورہ مائدہ میں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی میں تم اس طرح نہ تمہیں مائل کرے ان کی دشمنی کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرنے لگو، یعنی کسی کی دشمنی میں بھی اس کو حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو سبحان اللہ، اتنی خوبصورت جو ہے یہ اسلامی معاشرت کا ایک نقشہ ہے، اسلامی معاشرے کا، کہ نہ تو آپ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ آپ نقصان دیے جاؤ۔ بعض جگہ پر ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، انفرادی معاملات میں ہم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ بدلہ نہ لینا پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی آپ معاف کر دو، ہو سکتا ہے ابھی آپ معاف کر دو تو کل کو وہی آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست بن جائے، ٹھیک۔ اجتماعی معاملات میں ہمیں جو ہے وہ بدلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے قصاص، لیکن اس میں بھی پھر زیادتی جو ہے اس سے روکا گیا، یعنی زیادتی نہیں کر سکتے آپ، زیادہ نہیں جو ہے وہ بدلے میں آپ زیادہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال ہم نے ان صحابی کی بھی پڑھی تھی جو اپنے غلاموں کو سزا دیتے تھے کسی وجہ سے، تو جب انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس پہ میری پکڑ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سزا اور ان کی غلطی کو دونوں پلڑوں میں ڈالا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ کس نے کس پر زیادتی کی ہے، اس حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس میں آپ سیف رہ سکتے ہیں کس طرح، جیسے ایک تو یہ کہ معافی کر دیں، دوسرا یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے تو آ کے آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یہ بد دعا ہے ایک طرح سے۔ تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا اور غضبناک ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ بل علیکم السلام ولعنت، بلکہ تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ عائشہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ آپ نے تنبیہ فرمائی اس بات پر انہیں، اور انہیں کہا کہ عائشہ سے بالکل نہ کہو، اللہ تعالیٰ بد کلامی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟
میں نے کیا کہا ہے؟ وعلیکم، ٹھیک ہے، تم پر بھی، تو بدلہ برابر برابر ہو گیا نا، نہ زبان خراب کی، نہ کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکالا کہ جو زیادتی والا ہوتا، اور بجائے اس کے کہ آپ مظلوم کی اس میں رہتے ظالم بن جاتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ آ، خیال رکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے دین کا حکم ہے، اور بلکہ اس کا آپ دیکھیں گے آپ کو فائدہ کتنا پہنچتا ہے معاملات میں، اور دیگر جو آپ کے معاشرے کی خوبصورتی ہے اس میں۔ اول، معاف کر دینا انفرادی معاملات میں، دوم، اگر بدلہ لینا ہے تو پھر برابر سرابر لیا جائے گا، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ من ضار ضر اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا۔ سو ضرر اور ضرار کی حرمت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جس طریقے سے ہمیں ایک معاشرے کا وہ اصول دے دیا ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر بہت زیادہ ساری ڈسکرپشن آ سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین بات یہی ہے کہ عمومی جتنے بھی معاملات ہمیں درپیش ہوتے ہیں، بینگ اے فیمیل، کوشش یہ کریں کہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر معاف نہ کر سکیں تو پھر صرف اتنا ہی بدلہ لیں جتنا برابر ہو، کیونکہ اگر ہم نے زیادتی کر دی تو پھر ہم سزاوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے کشادہ دل دیں، اور وہ حکمتیں دیں جس سے ہم معاملات کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔